بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ذات يوم استحيوا من الله حق الحياء قالوا نستحيي من الله يا نبي الله والحمد لله قال ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء وليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہر مسلمان دنیاوی چند روزہ زندگی گزارتے ہوئے اپنے ساتھ بہت سارے تعلقات کو لے کر چلتا ہے۔ ہر انسان کا ایک تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ تعلق درست ہو تو اس انسان کو حلال زادہ کہا جاتا ہے، عزت و احترام اور مقام اس کو دیا جاتا ہے، اس کی پیدائش پر خوشی منائی جاتی ہے اور خاندان میں، قبیلے میں، برادری میں اس کا تعارف ہوتا ہے۔ ایک تعلق ہر انسان کا اپنی اولاد اور بیوی بچوں کے ساتھ ہے۔ اگر یہ تعلق درست ہو تو انسان کا سلسلہ نسب چلتا ہے، خاندان چلتا ہے۔ ایک تعلق ہر انسان کا دوست احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ تعلق درست ہوتا ہے تو یہ انسان دوسروں کے لیے خیر اور بھلائی کا سبب بنتا ہے اور بہت سارے فائدے اس کو بھی ملتے ہیں، دوسروں کو اس سے ملتے ہیں۔ بہت سارے نقصانات سے یہ خود بھی بچتا ہے، دوسروں کو بھی بچاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کا ایک تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اگر یہ تعلق اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ یعنی اللہ پاک کے ساتھ درست ہو تو اس کا نام ایمان ہے۔ ایمان اتنا اہم قسم کا اور اتنا ضروری قسم کا ہر بندے کا اللہ پاک کے ساتھ تعلق کا نام ہے کہ جتنے احکامات اللہ پاک بندوں کے لیے اتارتے ہیں ان تمام احکامات کا مکلف انسان بالغ ہونے کے بعد بنتا ہے۔ نماز کا حکم ایک انسان کے سامنے ہے لیکن ضروری اس وقت ہوگی جب بالغ ہو جائے گا۔
روزے کا حکم، صدقہ خیرات کا حکم، حج کا حکم اور جتنے فرائض اور حقوق ہیں ایک انسان کی طرف اس وقت متوجہ ہوتے ہیں جب انسان بالغ ہوتا ہے۔ ایمان اتنا اہم اور اتنا ضروری مسئلہ تھا کہ ابھی یہ انسان دنیا میں آیا بھی نہیں، ہزاروں سال پہلے عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندے کے ساتھ اس تعلق کو درست فرمایا۔ الست بربکم قالوا بلا، یہ عالم ارواح کے اندر حکم دیا گیا کہ دیکھو مجھے ہی معبود سمجھنا اور صرف مجھے ہی رب ماننا اور میرے علاوہ کسی اور کو معبود اور رب تسلیم نہ کرنا۔ ایمان کا حکم اور ایمان کا تعلق اتنا اہم قسم کا تعلق ہے کہ عالم ارواح میں اس کا حکم دیا گیا، اور جتنے دوسرے احکامات ہیں ہر حکم کے پورا کرنے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے۔ نماز اس وقت ادا کی جائے گی جب نماز کا وقت ہوگا، اور وہ بندہ جو نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن ایمان اتنا اہم قسم کا حکم ہے کہ سوتے ہوئے بھی اور جاگتے ہوئے بھی اور پاکی کی حالت میں بھی اور ناپاکی کی حالت میں بھی اور ہر آن ہر گھڑی ایمان دل کے اندر رہے، اس کا حکم دیا گیا۔ ایمان اتنا اہم اور اتنا ضروری قسم کا مسئلہ تھا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت جنت کو ایمان کا بدلہ قرار دیں گے۔ جنت عمل کا بدلہ نہیں ہے، جنت ایمان کا بدلہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر ایک 100 سال کا کافر 100 سال کفر میں زندگی گزارنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر ایمان کو قبول کرتا ہے اور اسی وقت اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، نہ اس نے نماز پڑھی، نہ اس نے روزہ رکھا، نہ اس نے حج کیا، ساری دنیا کے امت اس بات پر متفق ہے کہ وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اس لیے کہ جنت جس بنیاد پر ملنی تھی وہ بنیاد اس کو مل چکی، یعنی ایمان اس کو مل چکا۔ تو جنت ایمان کا بدلہ ہے، اعمال کا بدلہ نہیں۔ ایک آدمی ریاکاری کے ساتھ اور نفاق کے ساتھ اور دکھلاوے کے لیے ساری زندگی بھی عمل کرتا رہے تو اس کے عمل کے باوجود وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر جنت عمل کا بدلہ ہوتی تو اس کو جنت ملنی چاہیے تھی، لیکن چونکہ اللہ پاک نے جنت کو عمل کا بدلہ نہیں بنایا، جنت کو ایمان کا بدلہ بنایا ہے، اور اس بندے کے دل میں ایمان ہے نہیں، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جنت اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بندے کا ایک تعلق جو اللہ پاک کی ذات عالی کے ساتھ ہے، اس تعلق کا دوسرا نام ایمان ہے، اور یہ اتنا اہم اور اتنا ضروری قسم کا حکم ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ ایمان ہے تو عمل قبول ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل بھی اس بندے کا قابل قبول اللہ کے دربار میں نہیں ہو سکتا۔ یہ بندے کا جو اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہے جس کا نام ایمان ہے، یہ ایسا زبردست قسم کا اور اتنا اہم قسم کا تعلق ہے کہ اگر ایک بندہ اس تعلق کی حفاظت کر لے تو اللہ پاک باقی سارے مسائل کی خود بخود اللہ پاک تکفل فرماتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط لکھا، اور خط یہ لکھا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کے جواب کے اندر لکھا، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤونۃ الناس ومن التمس رضا الناس فی بسخط اللہ وکلہ الی الناس۔ کہ اس بات کو یاد رکھنا، جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے ساری دنیا اس سے ناراض ہوتی ہے لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کا مقصد وحید، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو۔ جو آدمی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے اور اس کے نتیجے میں ساری مخلوق اس سے ناراض ہوتی ہے، تو اللہ پاک یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ کبھی نہ کبھی مخلوق کو میں خود راضی کر دوں گا۔ تو نے مجھے راضی کرنے کی فکر کی، جو تجھ سے ناراض ہوا ہے
آج نہیں تو کل ضرور بھی ضرور ان سب کو تجھ سے راضی کر دوں گا۔ اور جو آدمی اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کرتا، زندگی گزارتے ہوئے ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں چودھری مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں آدمی مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں رشتہ دار مجھ سے راضی ہو جائے، فلاں مجھ سے راضی ہو جائے، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ کی رضا اور اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ وَكَّلَهُ إِلَى النَّاسِ، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حدیث پاک کے یہ الفاظ لکھے کہ اللہ پاک اس کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب تجھے میری رضا کی فکر ہی نہیں ہے، تو لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے، اب تیری ہمت ہے تو لوگوں کو راضی کر سکتا ہے تو کر لے، اگر تجھ سے راضی ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں ہوتے تو نہ ہوں، میں بیچ میں نہیں آتا، اس لیے کہ تو نے میری رضا کو سامنے نہیں رکھا۔ تمام اللہ کے نیک بندے جو دنیا کے اندر آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اگر ایک ایک کی زندگی کو دیکھا جائے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلا وطن کر دیے جاتے ہیں، بظاہر بادشاہ بھی ناراض ہے، بظاہر لوگ بھی ناراض ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ علاقے کو چھوڑ کر اگلے علاقے میں جانے کی نیت سے تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ بادشاہ جو اس علاقے کا تھا اگلے بادشاہ کو بھی لکھ دیتا ہے ہمارے علاقے سے فلاں آدمی ہمارا ملک چھوڑ کر تیرے علاقے میں آنا چاہتا ہے، تو بھی اس کو اپنے علاقے میں جگہ نہ دینا۔ یہ وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے سے پہلے حکم آ جاتا ہے کہ ہمارے علاقے میں بھی نہیں ٹھہر سکتے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس سے آگے والے علاقے میں پہنچتے ہیں، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی بھی رضا کا اعلان کرنے والا نہیں ہے، سارے کے سارے بظاہر ناراض ہیں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب اگلے علاقے میں پہنچتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ تیری ساری زمین اپنی وسعت کے باوجود آج مجھ پر تنگ ہے، اے اللہ مجھے اٹھا لیجئے، اور شام سے پہلے پہلے انتقال فرماتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے وعدے کو پورا فرمایا، وَكَّلَهُ، اللہ پاک نے وعدے کو پورا فرمایا کہ اللہ پاک نے سب کو راضی کر دیا۔ آج امت مسلمہ میں سے خواہ کوئی نیک ہو یا بد ہو، کوئی بازار کا رہنے والا ہو یا مسجد کا رہنے والا ہو، ایک مسلمان بھی پوری انسانیت میں ایسا نہیں ہوگا جو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خوش نہ ہو، جو یہ کہے کہ میں ناراض ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اللہ پاک نے اس مرد مومن کی، اس امام بخاری کی قدر اور منزلت اور عزت اور احترام کو قیامت تک کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر راسخ کر دیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے قرآن کا ایک مسئلہ آتا ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں حق پر، اور صرف 4 بندے، ایک امام صاحب اور 3 اور آدمی ساتھ دیتے ہیں۔ سارے کے سارے جی کوئی ضروری تھوڑی ہے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، اور مصلحت کا نام دے کر خاموش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء بھی سکوت اختیار کر لیتے ہیں، مسجدوں والے بھی چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، صرف امام صاحب اور 3 آدمی ساتھ رہ جاتے ہیں۔ جب بادشاہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جو ہمارے مسلک کا قائل نہیں ہے اس کو بیڑیاں ڈال کر اور گھسیٹتے ہوئے لے کر ہمارے دربار میں لایا جائے، تو 2 بھی چپ کر جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں۔ صرف امام صاحب رہ جاتے ہیں اور ایک اور آدمی رہ جاتا ہے۔ ان دونوں کو جب بیڑیاں ڈال کر اور ہتھکڑیاں پہنا کر بادشاہ کے دربار میں گھسیٹتے ہوئے لایا جاتا ہے، تو راستے میں ایک کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں صرف امام احمد بن حنبل ہیں، نہ بادشاہ ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی اور بندہ ساتھ دیتا ہے، نہ دربار میں سے کھڑے ہو کر کوئی یہ کہتا ہے امام صاحب حق پر ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے۔ اکیلا ایک امام احمد بن حنبل حق کے اوپر ڈٹا ہوا ہے اور کوڑے پر کوڑے کھائے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے وعدے کو پورا فرما دیا۔ جن لوگوں نے سکوت اختیار کیا تھا، جو حق کو چھوڑ کر بیٹھ گئے تھے، شاید امت مسلمہ ان میں سے کسی کے نام سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا نام اور ان کی عزت اور ان کی قدر اور ان کا احترام ہر مسلمان کے دل کے اندر آج بھی موجود ہے، قیامت تک کے لیے موجود رہے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو انسان اللہ پاک کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کرتے ہوئے ساری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے اور وہ بندہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، اللہ دکھا دیں گے کہ ساری دنیا ایک نہ ایک دن ضرور اس سے راضی ہوگی،
ساری دنیا اس سے ناراض نہیں رہ سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، قرآن پاک قیامت تک کے لیے رہنمائی ہے، اور اللہ پاک نے جن واقعات کو قرآن پاک میں جگہ دی ہے وہ بہت اہم قسم کے واقعات ہیں۔ ایک واقعہ اللہ پاک سورہ توبہ کے اندر وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا 3 صحابہ کرام کا بیان فرماتے ہیں۔ یہ 3 صحابہ کون ہیں؟ ایک کعب ابن مالک ہیں، ایک ہلال ابن امیہ ہیں، ایک مرارہ ابن ربیع ہیں۔ یہ 3 وہ صحابی ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام سن 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے، اس کے بعد کوئی غزوہ پیش نہیں آیا، اور یہ پہلا موقع ہے۔ آج تک جتنے غزوات تھے اور جتنے میدان جہاد میں شرکتیں تھیں، ساری کی ساری عربوں کے ساتھ تھیں۔ صحابہ خود عرب تھے، مقابلہ مکے والوں کے ساتھ تھا، مقابلہ مکے اور مدینہ کے درمیان کے قبائل کے ساتھ تھا، ایک دوسرے کی زبان سے واقف تھے، ایک دوسرے کے طریقہ جنگ سے واقف تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ صحابہ کرام کا مقابلہ اس زمانے کا ترقی یافتہ ملک جس کو ملک روم کہا جاتا ہے، اس کے بادشاہ اور اس کی مہذب قوم کے ساتھ تھا۔ یہ پہلا موقع ہے۔ اور ہرقل نے، جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے 1,00,000 فوج کو جمع کیا ہوا ہے، اور 1,00,000 فوج کو سال کی پیشگی تنخواہ دی ہوئی ہے تاکہ کوئی تنخواہ کی وجہ سے میدان جنگ کو چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کو خبر ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نکلنے کا حکم دیتے ہیں، اور یہ ایسا حکم ہے، آج تک جتنے احکامات تھے میدان جنگ میں جانے کے، کبھی 313 کو آپ لے کر گئے، غزوہ احد میں 700 ساتھ گئے ہیں، اسی طریقے سے مختلف تعداد میں ساتھ لے کر گئے۔ غزوہ تبوک پہلا موقع تھا، آپ نے حکم دیا کوئی بالغ، کوئی مسلمان مدینہ میں نہیں رہ سکتا، سب کو حکم ہے کہ مدینہ چھوڑ کر اس لڑائی کے لیے سارے کے سارے چلیں، سب کو جانے کا حکم۔ گرمی انتہائی شدت پر صحابہ قحط سالی کا شکار ہیں، کھجوریں پکی ہوئی ہیں۔ جب یہ اللہ کے نیک بندوں کا لشکر نکلتا ہے، ایسی تنگی کے اندر نکلتا ہے، قرآن کے اندر اس لشکر کا دوسرا نام جیش العسرہ والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، صحابہ کی تعریف فرماتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے ہیں جنہوں نے تنگی کی حالت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا اور آپ کا ساتھ دیا۔ ایسی تنگی کی حالت ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور سواری کے لیے سواریاں نہیں۔ صحابہ نکلتے ہیں، 18 آدمیوں کو ایک اونٹ ملتا ہے، باری باری اس پر سوار ہونا، لمبا سفر ہے اور باری باری سوار ہو کر پہنچنا ہے۔ ایک کھجور راستے میں ملتی ہے اور بعد میں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، تو ایک کھجور ایک صحابی کو ملتی ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کے منہ میں اس کو رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسی تنگی کی حالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ 50 دن کا غزوہ تھا، 50 دن کا سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے میں اور وہاں کے قیام میں اور واپسی میں کل 50 روز خرچ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے۔ آپ کی عادت شریفہ تھی، جب مدینہ میں تشریف لاتے پہلے مسجد نبوی کے اندر تشریف لے جاتے اور سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور اس کے بعد مدینے والوں کے لیے تشریف فرما ہوتے، لوگ آ کر ملا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور جو لوگ نہیں گئے تھے اس غزوے کے اندر، جن میں اکثریت منافقین کی تھی، وہ آئے اور آ کر اجازت لینا شروع کر دیا، اور اجازت لینے کا انداز یہ اختیار کیا منافقین نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بالکل تیار تھا ساتھ جانے کے لیے، لیکن بالکل موقع پر مجھے یہ عذر پیش آ گیا۔ جھوٹے بہانے اور مختلف قسم کے اعذار بنا کر پیش کرنا شروع کیے۔ اللہ فرماتے ہیں یحلفون لکم لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا یرضى عن القوم الفاسقین۔ یہ منافقین آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ آج محمد الرسول اللہ راضی ہو جائیں، مسلمان راضی ہو جائیں۔ یاد رکھنا، انہوں نے مجھے راضی کرنے کی کوئی فکر نہیں کی، ان کے دل خراب ہیں۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو بھی جائیں اور مسلمان ان سے راضی ہو بھی جائیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ
اللہ ان سے راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے عذر پیش کرنے شروع کیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسعت اخلاق کی وجہ سے ہر ایک کے عذر کو قبول کرنا شروع کیا، ہر ایک کے لیے استغفار کرنا شروع کیا۔ ایک منافق آتا، عذر پیش کرتا، آپ اس کے لیے استغفار فرماتے اور آپ اس کو اجازت دیتے اور خوشی سے اس کو رخصت کرتے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی میں ان سے راضی نہیں۔ یہ 3 صحابہ جو مخلص تھے، ان میں سے کعب ابن مالک آئے، آ کر سامنے بیٹھ گئے۔ فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے دیکھا اور غصے سے مجھ سے سوال کیا کہ اے کعب، تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ کعب ابن مالک فرماتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی باتیں بنا سکتا ہوں، اگر آپ کا دربار نہ ہوتا تو میں جھوٹ بول دیتا، لیکن آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ کی قسم وسعت میرے پاس تھی، کوئی عذر مجھے نہیں تھا، کوئی بھی میرے پاس ایسا عذر نہیں جو میں پیش کر سکوں۔ میں صرف اپنی سستی کی وجہ سے اور صرف اپنی غفلت کی وجہ سے آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا بات تو نے سچ کہی، لیکن اب تیرا فیصلہ میں نے نہیں بلکہ اللہ پاک نے کرنا ہے۔ اور اسی وقت مسلمانوں کو حکم دے دیا گیا کہ یہ جو 3 بندے ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے ان سے بات بھی کریں، کسی کو اجازت نہیں ہے ان کے سلام کا جواب بھی دیں۔ کعب ابن مالک خود فرماتے ہیں میرے 2 ساتھیوں نے گھر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ میں جوان آدمی تھا، مسجد میں بھی آتا اور نماز بھی پڑھتا اور بازار کے اندر بھی چلا جاتا اور صحابہ کو میں سلام کرتا، لیکن اللہ کی قسم کوئی میرے سلام کا جواب نہ دیتا۔ میرا ایک چچا زاد بھائی ابو قتادہ، اس کے باغ کے اندر میں گیا، وہ اکیلا تھا، میں نے جا کر کہا السلام علیکم، اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا ابو قتادہ کیا ہو گیا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، پھر بھی تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ پھر میں نے دوبارہ سلام کیا، پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تیسری دفعہ سلام کیا اور پھر میں نے کہا کہ مجھے اللہ رسول سے محبت ہے، تو جواب میں کہا اللہ و رسولہ عالم، یہ محبت تو اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، لیکن ہمیں اللہ کے نبی نے منع کر دیا تم سے بات نہیں کرنی، ہم تم سے بات نہیں کرتے۔ تو سارے مسلمان ناراض ہیں، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ 40 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیویوں کے پاس بھی قاصد بھیج کر پیغام بھیج دیا کہ بیویاں بھی علیحدگی اختیار کر لیں۔ کہا یا رسول اللہ طلاق دے دیں، کہا نہیں طلاق نہیں دینی، لیکن ان سے بات چیت تم بھی نہیں کر سکتی۔ ازواج بیویاں بھی بات چیت سے منع کر دی گئیں۔ 50 دن گزرے ہیں، لیکن یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اپنا اللہ کے ساتھ تعلق خراب نہیں کیا۔ بظاہر رسول پاک علیہ السلام بھی ناراض ہیں، بظاہر مسلمانوں کی ساری جماعت ناراض ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ منافقین سے سب راضی ہیں، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی نہیں ہوں، ان کے لیے بدبختی لکھ دی ہے میں نے، اور بظاہر سارے ان سے ناراض ہیں، ان 3 بندوں سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ جو 3 بندے ہیں، ان پر زمین تنگ ہو گئی، سب نے ان سے بولنا چھوڑ دیا، سب نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا، لیکن یہ چونکہ بندے ایسے ہیں، انہوں نے میرا تعلق خراب نہیں کیا، میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، میں ان کے لیے ان کی مغفرت کا اعلان کرتا ہوں، ان کی شان میں قرآن کو اتارتا ہوں۔ اللہ پاک نے آیات شریفہ کو نازل فرمایا۔ یہ واقعہ قرآن کے اندر بیان کیا گیا اس لیے کہ ہر قیامت تک آنے والا مسلمان سمجھ سکے اگر کسی بندے نے اللہ کو راضی رکھا اور دنیا ناراض ہو گئی تو اللہ سب کو راضی کر دیں گے، لیکن اگر کوئی بندہ ساری زندگی دنیا کی رضا کے فکر میں رہا اور اللہ کو راضی نہیں کیا تو دنیا والے بھی راضی نہیں ہونے کے، آج نہیں تو کل گالیاں نکالیں گے، آج نہیں تو کل اس سے ناراض ہوں گے اور اس کو تانا دیں گے۔ اللہ پاک ہر زمانے میں یہ دکھاتے ہیں۔ دوسرا واقعہ جو وہ بھی قرآن کے اندر ذکر کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ سن 5 ہجری میں رسول پاک علیہ السلام غزوہ بنو المصطلق کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی سفر میں تشریف لے جاتے تو ازواج مطہرات کے بارے میں قرعہ ڈالا کرتے، جس کا نام نکل آتا اس زوجہ مطہرہ کو ساتھ لے کر جاتے۔ غزوہ بنو المصطلق کے اندر حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، اور طریقہ یہ ہے
پتلی دبلی سی ہیں، عمر بھی چھوٹی تھی، ہودج کے اندر بیٹھا کرتی، اور جہاں کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا صحابہ آتے، ہودج جو اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہوتا ہے اس کو اتار کر نیچے رکھ دیتے، ایک طرف چلے جاتے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر واپس آ کر بیٹھ جاتی، اور وہ پھر اس کو اٹھا کر اونٹ پر کس دیا کرتے اور باندھ دیا کرتے۔ اسی طریقے سے جب واپسی پر ایک جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئیں، واپس آئیں تو دیکھا کہ گلے کا ہار نہیں ہے، وہیں کہیں گر گیا، دوڑ کر واپس اس ہار کو لینے کے لیے گئیں۔ اتنے میں صحابہ کرام آئے جو اس کجاوے کو اس ہودج کو اٹھا کر اونٹ پر باندھا کرتے تھے، انہوں نے اٹھایا، اونٹ پر باندھ دیا، سمجھے کہ حضرت صدیقہ اندر ہی ہیں، اور وہ سارے کا سارا لشکر رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ پڑاؤ جو کیا ہوا تھا سب کے سب اٹھ کر چلے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، دیکھا کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو بڑی پریشان سی ہوئیں، سمجھدار بہت تھیں، وہیں چادر لے کر لیٹ گئیں۔ اتنے میں دیکھا کہ پیچھے سے ایک صحابی جو ہمیشہ پیچھے رہا کرتے اور اگر کوئی لشکر کی کوئی چیز گر جاتی تو اس کو اٹھا کر ساتھ لے آیا کرتے، ان کا نام تھا صفوان ابن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پیچھے سے آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی لیٹا ہوا ہے، اور پردے کے حکم سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، لہٰذا دیکھتے ہی پہچان گئے یہ تو حضرت صدیقہ ہیں، زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر بیٹھ گئیں، انہوں نے اونٹ بٹھایا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر سوار ہو گئیں، یہ نکیل پکڑ کر تیزی سے چلے یہاں تک کہ قافلے کے ساتھ مل گئے۔ اتنا واقعہ ہوا، لیکن منافقین ان کو موقع مل گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان ترازی شروع ہو گئی، اور چیمیں گوئیاں پورے لشکر کے اندر پھیل گئیں، اور مختلف بندوں نے مختلف باتیں کہنا شروع کر دیں، کچھ سیدھے سادے مسلمان بھی اس کے ساتھ مل گئے۔ مدینہ منورہ پہنچے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں، میں اپنے گھر کے اندر گئی، میں نے دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام کی وہ مہربانی میرے ساتھ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں؟ کہا ہاں چلی جاؤ۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، ان کے پاس آ گئیں، اور ان کو کچھ پتہ نہیں کہ مدینے کے اندر کیا ہے، اور ایک ہنگامہ کھڑا ہے، ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہے، ہر منافق کو ایک موقع ملا ہوا ہے، رسول پاک علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشان کہ ایک موقع پر منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں کوئی ہے کہ ان بدبختوں کے خلاف میری مدد کرے۔ یہ الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آخر 1 مہینے تک وہی رکی رہی۔ جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے انہی کو پتہ ہے، جن پر گزرتی ہے وہی جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بارے میں یہ باتیں مشہور ہیں تو مجھے بڑا دکھ ہوا، اور میں نے رونا شروع کیا، ساری رات گزر گئی میرے آنسو نہیں تھمے، سارا دن گزر گیا میرے آنسو نہیں تھمے، ساری رات گزر گئی پھر بھی میرے آنسو نہیں تھمے، یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، میرے والد کی حالت یہ ہے کہ بالکل جان نکلی ہوئی ہے، میری والدہ کی حالت یہ ہے کہ پریشان ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے آ کر مجھے کہنا شروع کیا اے عائشہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں صرف وہ کہوں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل، مجھے پتہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ پاک میری برات ضرور نازل فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں 1 مہینہ ایسا گزرا تھا، رسول پاک علیہ السلام ابھی تشریف فرما تھے کہ آثار وحی شروع ہوئے، پیشانی مبارک سے پسینہ جو وحی کی حالت میں موتیوں کی طرح بہتا تھا وہ بہنا شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آ رہی تھی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کانپنا شروع ہو گئے کہ پتہ نہیں میری بیٹی کے بارے میں کیا حکم نازل ہوتا ہے، اس لیے کہ دلوں میں جمی ہوئی ہے یہ بات کہ شاید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلطی ہو گئی۔ سب مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا تعلق اللہ پاک سے درست کیے ہوئے ہیں۔ فرماتی ہیں جب وحی آئی اور رسول پاک علیہ السلام نے مجھے کہا اے عائشہ خوشخبری حاصل کر، اللہ نے تیری برات کو نازل فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے۔ حضرت مریم کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین،
اے مریم ہم نے تجھے منتخب کیا ہے، تجھے وہ مقام دیا جو اور دنیا کی کسی عورت کو نہیں دیا، اتنا اونچا مقام ہے۔ لیکن جب تہمت لگتی ہے تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو گود میں جن کو اٹھایا ہوا ہے ان کے ذریعے سے برات کو ظاہر فرماتے ہیں۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کو ان کا بیٹا بتاتا ہے کہ میری ماں بالکل پاک دامن ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگتی ہے، ایک معصوم بچہ بول کر کہتا ہے کہ یہ پاک دامن ہیں۔ لیکن حضرت صدیقہ پر تہمت لگتی ہے، اللہ کسی بچے سے نہیں، کسی مخلوق سے نہیں، بلکہ خود خالق کائنات حضرت صدیقہ کی برات کو بیان فرماتے ہیں۔ اور کس انداز سے بیان کیا؟ قرآن اٹھا کر دیکھا جائے، ایسا انداز ہے، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں میں سے کسی صورت کا یہ انداز نہیں۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ وہ صورت ہے جو ہم اتار رہے ہیں۔ اے اللہ قرآن سارا آپ نے اتارا، قرآن کا ایک ایک جملہ آپ نے اتارا ہے، قرآن کی ایک ایک آیت زبر زیر آپ نے اتاری ہے۔ اس موقع پر آپ کا یہ فرمانا سورۃ انزلناہا، اس صورت کو ہم اتار رہے ہیں، یہ اسی طریقے سے جیسے ایک باپ بہت ضروری بات اپنے بیٹے کو کہنا چاہتا ہے، ایک حاکم بہت ضروری بات کسی کو کہنا چاہتا ہے تو پہلے کہتا ہے دیکھو اچھی طرح سننا، یہ میں کہہ رہا ہوں، کوئی اور نہیں کہہ رہا، میں کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے بہت تاکید کے ساتھ باپ یا حکمران کہا کرتا ہے، اللہ پاک نے اس امتیازی شان کے ساتھ اس صورت کو نازل فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اے لوگو یاد رکھو اس صورت کو ہم اتار رہے ہیں، اس کے احکامات کو ہم فرض کر رہے ہیں، اس کی آیات ہم اتار رہے ہیں تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو۔ مسلمانوں کے 4 قسم کے طبقات بنے تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو منافقین کی باتوں میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے کہ شاید انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، جیسے عام آدمی بہت بڑے اپنے آپ کو بعض دفعہ بنا لیا کرتے ہیں، ہاں جی غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی کچھ مسلمانوں نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ ہاں جی ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منافقین نے تو کہنا ہی تھا، ان کی دشمنی تو ان کے دلوں کے اندر تھی، لیکن کچھ سیدھے سادے مسلمانوں نے بھی یہ کہہ دیا۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کی تردید فرمائی اور اللہ پاک نے ایسوں کی سزا کو بیان کیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا۔ یہ جو سیدھے سادے مسلمان ہیں، ایسی سادگی بھی اسلام کے اندر نہیں کہ کسی مسلمان کے سامنے کسی پر تہمت لگے اور وہ اس کی ہاں میں ہاں بغیر ثبوت کے ملانا شروع کر دے۔ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی اور ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اللہ حکم دیتے ہیں کہ ان کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے ایسے سیدھے سادے مسلمان جو اپنی سادگی کی وجہ سے ہاں میں ہاں ملانے لگے تھے، ان کے اوپر حد قذف جاری ہوئی، 80 کوڑے ان کو مارے گئے۔ اور اللہ پاک نے امتیازی حکم وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اگر کوئی بندہ کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگا دیتا ہے، اس کے بعد سزا بھی اس کو مل جاتی ہے اور اس کے بعد توبہ بھی وہ کر لیتا ہے، لیکن قیامت تک کے لیے اس کو مردود شہادہ کہا جائے گا، کبھی بھی اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ توبہ کے بعد بھی یہ گناہ باقی رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی سورہ نور کے اندر سب سے پہلے ان لوگوں کے اوپر تردید فرمائی جو سادگی کے اندر جی ہاں غلطی ہو ہی سکتی ہے، کوئی ثبوت نہیں، بغیر ثبوت کے اور بغیر تحقیق کے کسی کو مجرم سمجھنا اللہ کے نزدیک گناہ کبیرہ ہے اور یہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کا حکم بیان کیا۔ دوسرا طبقہ مسلمانوں کے اندر وہ تھا، زبان سے کچھ نہیں کہا، ہاں میں ہاں نہیں ملائی، دل کے اندر بدگمانی کا شکار ہو گئے۔ ہاں جی عمر چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی غلطی ہو چکی ہو، دل کے اندر بدگمانی پیدا ہوئی۔ اللہ پاک نے ان کے لیے بھی آیت شریفہ کو نازل فرمایا، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَٰذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ۔ جن لوگوں نے یہ بات سنی تھی
تو سنتے ہی ان لوگوں نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا؟ ان کے سامنے وہ آیات کہاں چلی گئی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے مسلمانوں اگر کسی مسلمان کا عیب تمہارے سامنے بیان کیا جائے، تمہیں حسن ظن کا حکم ہے، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، جب تک تمہارے پاس ثبوت نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس تحقیق نہیں ہے، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کا ارتکاب کرے۔ اے مسلمانوں یہ آیات کہاں چلی گئی تھی؟ جب تم نے حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ان کلمات کو سنا تھا، تم نے اچھا گمان کیوں نہیں رکھا اور تم نے اس کو یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ بہتان ہے؟ تم نے اپنے دل کے اندر بدگمانی کو جگہ کیوں دی؟ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، رسول پاک علیہ السلام کی برکت ہے، دنیا اور آخرت میں اللہ اس امت پر فضل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا، تمہارے اوپر فضل کا ارادہ نہ ہوتا، تو یہ جرم اتنا بڑا تھا کہ ایسی سزا ملتی اور ایک ایسا زبردست قسم کا عذاب آتا جو تمہیں ختم کر کے رکھ دیتا۔ تو ایک طبقہ وہ جنہوں نے ہاں میں ہاں ملائی، اللہ نے ان پر تردید فرمائی، ایک طبقہ وہ جو بدگمانی کا شکار ہوئے، اللہ پاک نے ان کے لیے یہ کلمات کو ارشاد فرمایا۔ تیسرا طبقہ وہ تھا جو خاموش رہے، جی ہم کچھ بھی نہیں کہتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے، دل کے اندر بھی کچھ نہیں، زبان سے بھی کچھ نہیں، لیکن کہا بھی کچھ نہیں۔ اللہ پاک ایسے موقعوں پر ان کو بھی اللہ پاک نے تنبیہ کی کہ یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس کے سامنے کسی مسلمان کی تحقیر ہوتی ہے، کسی مسلمان کی تذلیل ہوتی ہے، کسی کی پگڑی اچھالی جاتی ہے، کسی کو لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کیا جاتا ہے، ایک مسلمان تماشائی بن کر دیکھتا رہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگو جب تم نے اس بات کو سنا تھا، تمہاری زبانوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اے اللہ آپ پاک ہیں، آپ کے نبی پاک ہیں، اور آپ نے اپنے نبی کے لیے ازواج مطہرات کا انتخاب کیا ہے، جیسے نبی پاک، نبی کی بیویاں بھی پاک ہیں، تمہاری عقل کہاں چلی گئی تھی؟ تم نے یہ کیوں نہیں کہا؟ تو اللہ پاک نے ان کی بھی تحسین نہیں فرمائی، یہ نہیں کہا کہ چلو تم نے اچھا کچھ تو نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، اللہ یہ نہیں فرماتے، بلکہ ان کے اوپر بھی تنبیہ کی ہے، خاموشی اختیار کرنے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہتان عظیم ہے۔ اور چوتھے وہ لوگ تھے صحابہ اکرام میں جو بڑے صحابہ تھے، عظمت والے صحابہ، جن میں سر فہرست حضرت سعد بن معاذ ہیں اور سر فہرست حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ یہ ان کی شان تھی، جب انہوں نے اس بات کو سنا فوراً انہوں نے کہا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ بات سننا بھی نہیں چاہتے، ہم صاف طور پر کہتے ہیں آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ پاک ہیں، وہ صدیق کی بیٹی ہیں جن کا انتخاب اللہ آسمانوں پر کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک غلط عورت کا انتخاب آپ کے لیے کیا جائے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ کلمات جن صحابہ نے کہے اللہ کو اتنے اچھے لگے، اتنے پسند آئے کہ ان کی بات کو قرآن بنا دیا گیا، قرآن میں وہی الفاظ اللہ نقل فرماتے ہیں اور قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا گیا ان کی بات کو، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ تو بہرحال یہ چار طرح کے مسلمان بات اسی کو یاد رکھیں، جو آدمی اللہ کو راضی رکھنا چاہتا ہے اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے، پرواہ نہیں کرتا، اللہ دکھا دیں گے کہ سب کو ان سے راضی کریں گے، سب کو راضی کر کے دکھایا اللہ پاک نے حضرت صدیقہ سے۔ ایسا وقت ہے رسول پاک علیہ السلام بھی اپنی رحمت اور اپنی عنایات حضرت عائشہ پر متوجہ نہیں فرما رہے، سارے مسلمان نالا ہیں، صدیق اکبر بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے یہ مقام دیا، اور اللہ پاک نے چونکہ حضرت صدیقہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، خود فرمایا کرتی تھیں یہ تو مجھے پتا تھا اللہ میری برات کو ظاہر کریں گے، اللہ بتا دیں گے کہ میں بے گناہ ہوں، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، میرے بارے میں قرآن اترے گا جو ہر بچے اور بوڑھے کی زبان سے قیامت تک پڑھا جائے گا، قرآن بنا کر اللہ میری برات کو نازل کریں گے، اتنا بڑا میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی، لیکن چونکہ تعلق اللہ کے ساتھ درست تھا، اللہ پاک نے ساری دنیا کو راضی کیا، اور صدیقہ کا یہ مقام ہے جو کسی اور کو نہیں ملا۔
رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے روضہ اقدس کے لیے حضرت صدیقہ کے حجرے کا انتخاب کیا ہے۔ یہ کسی اور کو یہ مقام نہیں ملا۔ ازواج مطہرات اور بھی تھیں، ان کے حجرے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخیر کے اندر حضرت صدیقہ کے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں، وہیں وصال ہوتا ہے، اور فرمایا جہاں نبی کا وصال ہوتا ہے وہیں ان کی قبر بنا کرتی ہے۔ روضہ اقدس کے لیے صدیقہ کے حجرے کا انتخاب ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ روضہ اقدس ہے، یہ ساری دنیا کا اتفاق کہ عرش معلیٰ سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کے ساتھ جو زمین کا حصہ لگا ہوا ہے، اس کی قیمت، اس کی منزلت عرش معلیٰ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہے، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے، اللہ ضرور دنیا کو بھی راضی کر دیں گے، اور جو آدمی دنیا کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا رہے، اللہ دکھا دیں گے کہ اللہ کو تو پہلے ہی ناراض کیا، دنیا والے بھی راضی نہیں ہوتے۔ میں اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی کی کوشش ہوش سنبھالنے سے لے کر مرنے تک یہی ہوتی ہے، فلانا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، فلانا بھی مجھ سے ناراض نہ ہو، اس کو بھی میں راضی کر دوں، اس کو بھی میں راضی کر دوں۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں اگر کوئی ہمارے منہ کے سامنے راضی ہے بھی تو جب ہم سے الگ ہوگا تو ہمارے بارے میں دو چار گالیاں ہی نکالے گا۔ ہم شادی پہ جتنا چاہیں خرچ کر دیں، لوگ راضی نہیں ہونے کے ولیموں پر جتنا چاہیں خرچ کر دیں، وقتی طور پر لوگ کہہ دیں گے جی بڑی اچھی شادی کی ہے، بعد میں اسی میں نقص نکلیں گے، اسی میں عیوب نکلیں گے۔ بہرحال اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے جو بندہ پڑتا ہے، دنیا والے خود بخود آج نہیں تو کل راضی ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ قرآن میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، اور ایسے اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے ہمیں لگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔